السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود موزم فخر میں خوش آمدید۔ نون لیگ کے اہم رہنما اور وفاقی وزیر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ ابھی ٹریلر چلا ہے، پوری فلم اگلے سال چلے گی۔ وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اگلے برس اس سال کی نسبت زیادہ شدید موسم کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اگلے سیلاب کے لیے ہمیں آج سے ہی تیاری شروع کر دینا چاہیے۔ لیکن سوال ہے کہ کیسے؟ کیونکہ ایک جانب ڈیمز بنانے کا مطالبہ آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فوری طور پر نئے ڈیمز کی تعمیر کو شروع کیا جائے تاکہ یہ جو بارشیں یا سیلاب ہو اس کے پانی کو مستقبل کے لیے محفوظ رکھا جا سکے اور اس کو بعد ازاں زرعی شعبے کو ترقی دینے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ لیکن جواب آتا ہے کہ ڈیمز کا کوئی فائدہ نہیں۔ ڈیمز اگر بنائیں گے تو جناب ایک تو اس کے اوپر کاسٹ بہت زیادہ لگے گی، اور انڈیا نے بھی تو ڈیمز بنائے تھے جس کا کیا وہاں پر جو ہے وہ ڈیمز جو ہیں وہ سیلاب کو روکنے میں کامیاب رہے۔ آواز اٹھتی ہے کہ اگر ڈیمز نہیں بنانے تو جناب آپ نئی نہریں بنا لیں تاکہ نہروں کی صورت میں یہ جو پانی ہے خاص طور پر بارشوں یا سیلاب کا پانی اسے ان علاقوں تک پہنچایا جا سکے جسے بعد ازاں یہ جو کھیتی باڑی ہے اس کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ تو جواب آتا ہے نہیں نہریں نہیں بنانی، کیونکہ نہریں بنانے سے دریاؤں کے بہاؤ میں کمی آ جائے گی۔ پھر سوال آتا ہے کہ جناب دریاؤں کو گہرا کر دیا جائے تاکہ وہ زیادہ پانی اس کے اندر سٹور کر سکے۔ تو اس کا جواب آتا ہے کہ عقل کر یار، تو کیڑی نویاں کم پہ گئے ہیں، یہ کون سی ٹیکنیک ہے کہ دریاؤں کو گہرا کر دیا جائے اور دریاؤں کو گہرا کرنے سے زیادہ پانی آئے گا تو زیادہ بارش ہوگی۔ اس طرح کی جو سچویشن ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ غرض یہ کہ ہر جانب ہمیں کنفیوژن کا ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ کنفیوژن اب آگے چل کے کون سے رنگ دکھائے گی، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ ڈیمز بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے؟ سیلابی پانی کو کس طرح محفوظ کیا جا سکتا ہے اور بارشوں سے ہونے والی تباہی کو کس حد تک منیمائز کیا جا سکتا ہے، اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور نئی جدید جو سائنٹیفک ریسرچ ہے جو کہ اس سال فیبرری میں ریلیز کی گئی ہے، اس پر بات آپ کے ساتھ کروں گا تاکہ ہمیں حقیقی ایشوز کا ادراک ہو سکے اور پتہ چل سکے کہ جناب اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو کون کون سے نئے خطرات کا سامنا ہے۔ حالیہ دنوں میں نے مختلف ویڈیوز میں آپ کے ساتھ مختلف چیزوں کو شیئر کیا اپنے انسائٹ والے چینل میں، اور میں نے آپ کو وہ اکیلا گرجتا برستا بادل کے حوالے سے بتایا، آپ کو میں نے اس حوالے سے آگاہ کیا کہ تانلیہ والا کے اندر جو ایک رینی سٹورم ڈیولپ ہوا تھا، ٹورنیڈو ڈیولپ ہوا تھا، وہ کیوں ہوا تھا اور کیا وجوہات ہیں اور کس طریقے سے ویدر مینیپولیشن کی جا رہی ہے۔ اب جو نئی ریسرچ آئی ہے اس نے انفیکٹ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ زمین کا جو انر کور ہے جو کہ پگھلتے ہوئے لوہے پر مشتمل ہے، جس کو ہم اگر ہم پہاڑوں سے پوچھیں تو ہم اس کو لاوا کہتے ہیں، یہ جو انر کور ہے انفیکٹ اس نے اپنی روٹیشن کو بھی تبدیل کیا ہے اور اس کے پھیلاؤ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ نہ صرف پھیلاؤ میں اضافہ ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ماؤنٹینز اور گڑھے یعنی اونچائی اور نچلی طرف اس کی روٹیشن ہوئی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر زمین کی انر کور کی حرکت سست ہوئی ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے مختلف جو سائنسی جریدے ہیں ان میں بھی شائع ہوئی ہے، اور اس رپورٹ کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انر کور میں اور زمین کے بدلتے ہوئے موسم میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ بتایا گیا ہے کہ زمین کی جو انر کور ہے اس کی حرکت براہ راست بارش، گرمی یا سردی کو اگرچہ کنٹرول نہیں کرتی، لیکن یہ دو اہم عوامل کی بنیاد پر براہ راست موسم پر اثر کرتی ہے۔ اس میں سے پہلا جو ایسپیکٹ ہے وہ ہے ارتھ میگنیٹک فیلڈ یعنی زمین کی مقناطیسی نظام، اور دوسرا ہے زمین کی گردش اور محور کا جھکاؤ یعنی روٹیشن اور ایکسس ٹلٹ۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان دونوں پر اندرونی کور کے بدلتے رویے کا اثر ہوتا ہے اور یہ بالآخر موسمیاتی نظام کو متاثر کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جو مقناطیسی فیلڈ میں کمزوری ہے اس پر موسم کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے مطابق اندرونی کور کا گھومنا اور بیرونی کور میں پگھلے لوہے کی حرکت زمین کا مقناطیسی فیلڈ پیدا کرتا ہے جو ہمیں سورج کی خطرناک شعاؤں سے، جس کو سولر ریڈیشن کہتے ہیں، سے بچاتی ہے۔ اگر اندرونی کور کی حالت بدل جائے
اور اس میں تبدیلیاں آ جائیں اس کی حرکت میں، تو بیرونی کور میں لاوے کے بہاؤ کا انداز بھی بدلتا ہے۔ نتیجے میں زمین کا میگنیٹک فیلڈ کمزور یا غیر مستحکم ہوتا ہے، جس کے ممکنہ موسمی اثرات پیدا ہوتے ہیں، جس میں جو سولر ریڈیشن ہے وہ زمین تک پہنچتی ہے اور درجہ حرارت بڑھتا ہے، جس کا ہمیں اس وقت سامنا ہے گلوبل ٹیمپریچر کے اندر۔ اب ماضی کے مقابلے میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سولر ونڈز کی رکاوٹوں کو ٹوٹنے سے اوزون کی تہہ کو نقصان پہنچتا ہے اور الٹرا وائلٹ ریز میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولز ریورسل، یعنی یہ جو قطبین ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے اور چند صدیوں کے لیے میگنیٹک شیلڈ کمزور ہو سکتی ہے اور گلوبل وارمنگ میں تیزی آتی ہے۔ اگر ہم حالیہ جو اثرات ہیں اس کا مشاہدہ کریں تو پچھلے 150 سال میں زمین کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ تقریباً 10% کمزور ہو چکی ہے، اور اگر اندرونی کور کی رفتار میں مزید تبدیلی آتی ہے تو یہ عمل تیز بھی ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کے کئی حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور الٹرا وائلٹ شعاؤں کے خطرات بڑھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دن کی لمبائی میں بھی تبدیلی ہوگی اور موسم میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو وہ ممالک جہاں پر گرمیاں اتنی زیادہ نہیں ہوتی وہاں پر سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا، اور اگر یہ تبدیلیاں مزید آگے بڑھتی ہیں تو پولر آئس میلٹ یا پولر فریزنگ کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو رپورٹ کیا گیا ہے مختلف جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، اور یہ رپورٹس جو ہیں وہ مختلف سائنٹیفک میگزینز کے اندر بھی شائع ہوئی ہیں، جن میں یہ جو USA ٹوڈے ہے، نیچر جیو سائنس ہے، فزکس آرگنائزیشن اینڈ نیوز ہے، یہ وہ تمام ادارے ہیں جنہوں نے اس نئی تازہ ترین ریسرچ کو جو ہے وہ شائع کیا ہے۔ اب اس ریسرچ جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہ ہمارے لیے تو اس وقت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان جن موسمی خدشات کا سامنا کر رہا ہے اور جس سیلاب کی تباہی کا سامنا کر رہا ہے، اس کے لیے فوری ایکشنز بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ دنیا میں گلوبل وارمنگ کے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے، اور دنیا میں اگر مزید گلوبل وارمنگ ہوتی ہے تو اس کے مزید اثرات بھی پاکستان پر ہی مرتب ہوں گے۔ لہٰذا یہ جو بحث ہے ڈیمز کے حق میں یا ڈیمز کی مخالفت، قطع نظر اس بات کے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے اسی دلائل کے اوپر اپنے آپ کو فوکس کیا، جس طرح ڈیم کے مخالفت میں بیان دینے والے یا رائے قائم کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈیمز کے اندر سلٹ جمع ہو جاتی ہے، جس کی بنیاد پر ڈیمز کی جو عمر ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ڈیمز 50 سال کے بعد کارآمد نہیں رہتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہوتا ہے ان کا کہ جناب متبادل کو غور کیا جانا چاہیے، متبادل کے لیے نہروں کا آپشن آتا ہے، اور بدقسمتی سے ابھی ریسنٹلی یہ جو 6 نہریں کھودنے کا جو منصوبہ آیا تھا اس کے اوپر اتنی زیادہ تنقید ہوئی کہ آخر کار گورنمنٹ کو سرنڈر کرنا پڑ گیا کہ نہیں جناب ہم نہریں نہیں بناتے۔ اب اگر آپ نے ڈیم بھی نہیں بنانے، اگر آپ نے نہریں بھی نہیں بنانی تو بھائی کرنا کیا ہے؟ لیکن اگر دیکھا جائے تو ڈیمز کی میرے نزدیک افادیت زیادہ ہے، اور اب چونکہ نئی کچھ ٹیکنیکس آ چکی ہیں جس کی بنیاد پر یہ جو سلٹ ہے، یہ جو گار جمع ہو جاتی ہے ڈیمز میں، اس کو فلش آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں ڈیمز کی عمر میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اور حالیہ دنوں میں تربیلا اور منگلا دونوں ڈیمز سے یہ جو گار ہے اس کو ہٹانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں ان ڈیمز کی عمر میں بھی اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اصل بات یہ ہے کہ ڈیمز محض سیلاب روکنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل مقصد پانی کو ذخیرہ کرنا، منظم کرنا اور ضرورت کے مطابق اس کو جاری کرنا، تاکہ آپ کی جو
یہ جو کاشتکاری ہے، یہ جو فصلوں کی بوائی ہے، اس کا عمل بھی جاری رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بجلی کی تیاری کا سب سے زیادہ سستا طریقہ ہے سولر اور ونڈ اور یہ جو واٹر پاور ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ سے کے پاس سستی بجلی آتی ہے، اور اب جو ہمیں مہنگی بجلی خریدنا پڑتی ہے اس سے بھی چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اگر بڑے ذخائر نہیں ہوں گے تو پاکستان سال بھر کی ضروریات بھی پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ بارشیں اور دریائی پانی کا بہاؤ انتہائی موسمی ہوتا ہے۔ زیر زمین پانی کی اگر بات کریں تو وہ لامحدود نہیں ہوتا۔ پنجاب اور سندھ میں اس کا حد سے زیادہ استعمال پہلے ہی کمی، کھاراپن اور آلودگی کو پیدا کر رہا ہے، اور ڈیمز ہی انفیکٹ زیر زمین پانی کی سطح کو برقرار رکھنے میں زیادہ معاون بھی ثابت ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے میں نے ابھی آپ سے گزارش کی ہے کہ آبی ذخائر انفیکٹ سب سے زیادہ بہتر اور مربوط حکمت عملی ہے جس کے ذریعے ہم اس ساری صورتحال جس کا آج ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ البتہ ایک نیا جو تجویز ہے وہ ہے فلڈ ڈیمز کی۔ اب یہ جو فلڈ ڈیمز ہیں یہ عمومی طور پر سارا سال خالی رہتے ہیں، اور کئی ممالک میں ان فلڈ ڈیمز کا تجربہ بھی کیا جا چکا ہے۔ یہ فلڈ ڈیمز عمومی طور پر جو دریا کا بہاؤ ہے، یعنی دریا کا جو بیڈ ہے اس کے قریب بنائے جاتے ہیں، اور اگر دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو تو ان ڈیمز کے اوپر ان پانی کا رخ کو موڑ دیا جاتا ہے، اور یہ اضافی پانی ان ڈیمز میں سٹور کیا جاتا ہے، اور بعد میں ان ڈیمز کے ذریعے یہ جو پانی ہے مختلف کنیکٹڈ کنالز کے اندر اس کو شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ ویسے بھی پنجاب کی اگر میں آپ سے بات کروں تو یہاں پر سب سے زیادہ پیچیدہ نہری نظام انگریز نے بنایا تھا، اور انگریز کی طرف سے یہ جو نہری نظام بنایا گیا تھا، اگر آپ نقشے پہ پنجاب کے نقشے پہ اس نہری اور دریائی نظام کو غور کریں، اس کا جو لائنز ہیں اس کو دیکھیں تو یہ جسم میں شریانوں کی طرح ہمیں پھیلتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ انفیکٹ جس طرح جسم میں شریانیں خون کو مختلف حصوں تک جسم کے پہنچاتی ہیں، انگریز کا بنایا ہوا یہ نہری نظام بالکل ایسے ہی اس بارشی اور دریائی پانی کو مختلف شہروں تک، مختلف دیہاتوں تک پہنچاتا ہے تاکہ یہ جو کاشتکاری ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ لہٰذا جو تبدیلیاں اس وقت زمین کے اندر آ رہی ہیں اور زمین کے اندر آنے والی تبدیلیاں موسم پر اثر انداز ہو رہی ہیں، بالکل ویسے ہی ڈیمز کی تعمیر ہمارے لیے اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں جناب عاصم افتخار صاحب، انہوں نے کل سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان پر انڈیا کی آبی جارحیت کا مدعا بھی اٹھایا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دریاؤں کا اور پانی کا ڈیٹا شیئر نہ کرنا یہ نہ صرف انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی ہے بلکہ ڈاؤن سٹریم پر رہنے والوں کے حقوق کو غصب کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ محض 10 گھنٹے، 8 گھنٹے، 5 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے نوٹس پر پانی کو ریلیز کریں گے تو ڈاؤن سٹریم پر موجود جو شہر ہیں اور دیہات ہیں ان کو بچانا قطعی طور پر ناممکن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ دنیا آبی جارحیت کا بھی نوٹس لے، دنیا ان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک بشمول پاکستان ان کے ساتھ کھڑا بھی ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ اس نے کس طریقے سے پاکستان کے مفادات کو سیف گارڈ کرنا ہے۔ اگر ڈیمز بنا کر پاکستان کے مفادات کو سیف گارڈ کیا جا سکتا ہے تو ڈیمز بننے چاہیے۔ نہریں بننے سے ہمارا نظام کا تحفظ ہو سکتا ہے تو ہمیں نہریں بنانی چاہیے۔ اب ہم بقول مصدق ملک صاحب ہم مزید انتظار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ ابھی تو محض ٹریلر چلا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اگلے سال پوری فلم چل گئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تباہی کا اس وقت کا والیوم اور اگلے سال آنے والی تباہی کا والیوم کتنا زیادہ ہوگا، اور پاکستان کی معیشت اس بوجھ کو اٹھانے کی اس وقت تو کم از کم کیپیسٹی نہیں رکھتی۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔